لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ حضرات محترم، یہ بات ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھائے ہیں کہ اللہ مالک نے اس زمین کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ اسے سکون بھی عطا کیا تاکہ اس کے رہنے والے کسی مصیبت میں یا خوف میں مبتلا نہ ہوں۔ جس طرح کہ ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ جدید ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ زمین گول ہے گیند کی طرح، اور اس کی ہر طرف پانی ہے۔ پانی کے اندر ایک گول چیز موجود ہو تو وہ کبھی بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتی، کہ جس طرح کی کشتیاں، جہاز آپ دیکھ لیں، ہر وقت حج کو لے کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمین کو ٹکانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کہ ہلے نہ اور لوگ اس میں رہنے والے سکون سے رہیں، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ جس طرح کسی چیز کو باندھنے کے لیے میخیں، کیل لگائے جاتے ہیں، اس طرح زمین کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنا کے اللہ نے لگایا تاکہ اس کے رہنے والے سکون سے رہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین ہل جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی آندیاں آتی ہیں، کبھی بارشیں برستی ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ معاملہ ہوتا ہے وہاں کے رہنے والوں کی زندگی ان پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہی سمندر جو بڑے سکون کے ساتھ مد و زجر میں بسر ہو رہے ہیں، جس طرح پانی ابلتا ہے اس طرح بعض اوقات یہ موجیں بن کے ساحلوں پہ چڑھ دوڑتی ہیں، شہروں کے شہر ڈبو دیتی ہیں، کسی کا بس نہیں کہ ان کے سامنے بند باندھ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ان آیات میں اللہ رب العزت وہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زمین میں تغیر و تبدل کیوں ہوتا ہے۔ اگر زلزلے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ دریا باہر ابل پڑتے ہیں، سیلاب آتے ہیں تو کیوں ہوتا ہے؟ آندیاں چلتی ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں تو کیوں ہوتا ہے؟ سمندر موجوں کے ساتھ شہروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر۔ بر خشکی، ہر اس خشکی کو کہتے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، ریگستانوں میں ہو، میدانوں میں ہو، بیابانوں میں ہو، جنگلوں میں ہو یا کھیتوں میں ہو۔ اور بحر، ہر وہ جگہ جہاں پانی ہو اسے بحر کہتے ہیں، اور عرف عام میں سمندر کو بحر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں کیوں فساد برپا ہوتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس،
یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ جب لوگ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ یہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر بھی گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، ہر طرف گناہ ظاہر ہو جائے گی، عمہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر لے گا۔ تو اماں جان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اما فیہم یومئذ اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوں گے۔ تو کہا ان کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو تکلیفیں سب کو پہنچیں گی نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ جو اچھے ہوں گے ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چلے جائیں گے، اور جو برے ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے قیامت کو بھی پکڑے جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی فساد ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کو کچھ نہیں، ہمیں نصیحت دینے کے لیے ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں انسانوں کو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، اور اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن جب انسان رجوع نہیں کرتے، اللہ کی کسی بھی تذکیر، کسی بھی نصیحت پہ کان نہیں دھرتے، پھر اللہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ جو میں سیلاب آتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں، زلزلوں میں بہت سے لوگ دب کے مر جاتے ہیں، بہت سے زخمی ہو جاتے ہیں اور گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، میں ان کے صرف بعض اعمال کا مزہ چکھاتا ہوں، سارے نہیں۔ لعلہم یرجعون، کیوں کرتا ہوں کہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض۔ ہم اس آیت کا ہمیشہ غلط مطلب کرتے ہیں، ہم اس کا مطلب لیتے ہیں کہ چلو سیر کرنے کے لیے کبھی مری چلے جاؤ، گلگت چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، یہ مطلب ہے سیر کا۔ حالانکہ سیروا فی الارض اس لیے ہے فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان کی بستیوں جا کے دیکھو جو پہلے اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا تھا، تاکہ تمہارے لیے سبق ہو۔ یہ نہیں کہ عیاشی کرنے کے لیے ہمیں سیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الیاذ باللہ، ہمیں اس بات پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ مری میں بہت بڑی آفت آئی، کیوں آئی؟ کیوں لوگ مر گئے؟ کیوں پھنس گئے؟
لیکن کس نے نصیحت حاصل کی؟ کون تھا جو برف کا طوفان لے آیا آسمانوں سے؟ کس نے سارے راستے بند کر دیے؟ کس نے دبا کے مار دیا؟ وہ جانے والے کس حال میں ہیں، ان کا تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہم نے کیا نصیحت حاصل کی کہ ہم نے اسے ایک تماشا سمجھا کہ جو ان کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ قوم سمود نے یہی تو بے وقوفی کی تھی۔ جب قوم عاد کو اللہ نے آندھیوں کے ساتھ ہلاک کیا تو کہنے لگے یہ پاگل لوگ ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے، ہم پہاڑوں کے اندر کھود کے مکان بناتے ہیں، ہمارا کیا بگاڑے گی آندھی؟ تو اللہ کے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے اتنے لشکر ہیں زمین و آسمان میں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، صرف وہی جانتا ہے۔ جب انہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کے اپنے مکان بنا لے تو اللہ نے ایک چیخ کو بھیجا، اور آپ جانتے ہیں یہ حال کمرہ ہے، اس میں بولے تو کتنی آواز پھیلتی ہے۔ پہاڑوں کی غاروں میں سب سے زیادہ گونجتی ہے آواز۔ کبھی پہاڑوں پہ بیٹھ کے کوئی بندہ اذان یا دے یا آواز دے نا تو وہ واپس پلٹ پلٹ کے ایکو بن کے آتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ ہوتی ہے، جو ضعیف بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی آواز کم کرو، ایسے تھا جیسے کان پھٹ گئے، جیسے یہ ہو گیا۔ یہ آواز بھی انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اللہ نے وہ آواز بھیجی، ایک چیخ تھی، وہ اتنی تیز ہوئی کہ ان کے سینے پھٹ گئے، دل باہر گر گئے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِین، اکثر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کیا۔ قوم نوح کو کیوں غرق کیا؟ کہ وہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 پیاروں کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ انہیں ساری قوتیں قدرتیں بانٹ دی تھی۔ قوم عاد کو تباہ کیا تو شرک کی وجہ سے، قوم سمود کو تباہ کیا تو شرک کی وجہ سے، اور جتنی قومیں جنہیں اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا آج ان کے صرف نشان باقی ہیں، کان اکثر مشرکین، اکثر ان میں مشرک تھے۔ اور ہم اس سورت کے آغاز سے لے کر اب تک، اور سورت یونس سے لے کر یہاں تک جتنی سورتیں پڑھی ہیں، اللہ نے صرف اپنی توحید کے متعلق بتایا، اتنے دلائل دیے ہیں کہ میری ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے کسی کو کوئی اپنا اختیار نہیں دیا ہوا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت پہ غیر متزلزل ایمان رکھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو، اتنی خوبصورت بات ہے اور دوسری بات اتنی ہی خوفناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ اس خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات اتنی ہی خطرناک ہے، وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دونوں باتیں ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔
زندگی میں کتنی ہی زیادہ نعمتیں مل جائیں یا کتنے ہی کٹن حالات ہو جائیں، اگر نعمتیں ملیں تو صرف اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی نے کچھ نہیں دیا ہمیں۔ اگر مصیبت آئے تو اسی کے سامنے آؤزاری کریں، اس کے علاوہ ہمیں مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ مالک یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے کہ دنیا میں ایسا فساد برپا ہو کہ ہم اس کی زد میں آ جائیں، اس سے پہلے اپنے شرک سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ مالک ہمیں ایسے شرک سے بھی محفوظ رکھے جو جان بوجھ کے ہوتا ہے، اور ایسے سے بھی محفوظ رکھے جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں اپنی وحدانیت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔